إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مدینہ منورہ میں احد پہاڑ جو مدینہ کی جو اس دور کی آبادی تھی اس سے تقریباً 4.5 سے 5 کلومیٹر دور کے فاصلے پر شمال کی جانب میں ہے. اس پہاڑ کا تذکرہ احادیث میں کافی ذکر ہوا ہے جو ہمارے لیے کافی شوق کا باعث ہے. اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے آج رکھنی ہیں. یہ الگ سے ایک پہاڑ ہے احد اکیلا. اس کا نام ہی اسی لیے رکھا گیا کیونکہ آپ میں سے جو حضرات گئے ہیں عمرے پر حج پر اور وہاں لازمی آپ لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں اور جانا بھی چاہیے، تو یہ پہاڑ جو ہے وہ سارے پہاڑی سلسلوں سے الگ سے ہٹ کر کٹ کے ہے. اس سے پیچھے کی جانب دور پہاڑ ہیں، جنوب میں الگ دور کی جانب پہاڑ ہیں جب مدینہ سے آپ باہر نکل جائیں، جو حالیہ آج کے دور کا مدینہ ہے. تو اکیلا پہاڑ ہے. اس اکیلے پہاڑ کو اسی لیے اکیلا ہی کہا گیا، احد یہ نام ہی اس کا پڑ گیا. ان جمادات میں، پتھروں میں احساس ہوتا ہے اور یہ آج کے ہماری جدت بھی اس چیز کو ثابت کرتی ہے. تو اس پہاڑ میں ایک احساس تھا اور وہ احساس یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ یہ جو احد پہاڑ ہے، ھذا احد، یہ احد جو پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، یہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی اس کی محبت کا انداز یوں بھی دوسری حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس پہاڑ پر تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر بھی تھے، سیدنا عمر بھی تھے اور سیدنا عثمان بھی تھے، اور اس پہاڑ نے فرط محبت میں ہلنا شروع کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھہرنے کے لیے کہا اور بعض روایت میں اپنے پیر سے ٹھوکر بھی ماری کہ اس کو نہیں آہو، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. یہ تمہارے اس محبت میں ہلنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ یہ جو اوپر لوگ موجود ہیں وہ گر کے زخمی ہو جائیں، اور جو اوپر تمہارے اس وقت شخصیات ہیں وہ اس دنیا کی اس دور کی عظیم ترین شخصیات. ایک تو مطلقاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم شخصیت، پھر ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ صحابتی اجمعین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے تشریف لاتے مدینہ سے، تو احد پہاڑ جب نظر آتا تو آپ کی سواری کی رفتار آپ تیز کر دیتے، ایک محبت میں کہ اب مدینہ آ گیا ہے، یہ مدینہ کی ایک علامت ہے. اور اسی کے دامن میں جو جنگ احد ہوئی، غزوہ احد، جس کا غم اور اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی کے آخری دنوں تک رہا. اپنی وفات سے چند دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر، بعض روایت میں الوداعی کے الفاظ بھی ہیں کہ ایک الوداع کہنے کے لیے اپنے ان ساتھیوں کے مقبرے پر آئے جو شہداء تھے، ان کے پاس جانا، ان کے لیے دعا کرنا، ان سے ایک محبت کا اظہار کرنا، کیونکہ اس موقع پر جس طرح کی قربانی ان لوگوں نے پیش کی تھی، ان 70 لوگوں نے،
وہ تاریخ اسلامی کا ایک سنہری باب بن گیا. اللہ نے ان کو بڑا مقام اور اپنے یہاں بڑا اعزاز عطا فرمایا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اللہ نے کہا جو شہید ہوئے اس مارکے میں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے دعووں کو سچا کر دکھایا. اللہ سے وعدے کیے تھے وہ سچے کر دکھائے. تو اس پہاڑ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ایک عجیب محبت تھی, ایک عجیب اس کے ساتھ لگاؤ تھا. اور مومن کی اب یہ شان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جھوٹی محبت نہ ہو, اس پہاڑ سے ایمانی سچی حرارت والی محبت ہونی چاہیے. یہ ہے ہمارے اندر کا احساس. لیکن آپ کو جو چیز سمجھانی ہے آگے وہ قابل غور ہے. اس پہاڑ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر صحابہ کے سامنے مثال کے طور پہ پیش کیا ہے. سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی میں ایک رات جا رہے تھے, میں پیچھے پیچھے چھپ کے چل رہا تھا, آپ کو احساس ہو گیا, آپ نے پوچھا کون, بڑی طویل حدیث ہے, آواز دی, میں آ گیا. بہرحال کئی باتیں ہوئیں, کئی معاملات ہوئے اس واقعے میں. صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ, بخاری میں, دیگر کتب احادیث میں یہ واقعہ مذکور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رات کی روشنی میں سیدنا ابو ذر سے فرمایا احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ اور فرمایا اللہ کے نبی ہاں دیکھ رہا ہوں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات خوش نہیں کرتی, میں یسرونی, مجھے یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ یہ احد پہاڑ سونے کا بنا کر دے دے اور میں اسے پھر 3 دن میں خرچ نہ کر سکوں. اگر مل گیا تو 3 دن میں نپٹا دوں گا, خرچ کر ڈالوں گا. ہاں کسی آدمی کا کوئی قرضہ ہو, میرے کسی ساتھی کا کوئی غریم ہو, مقروض ہو, اور وہ موجود نہیں ہے اور مجھے پتہ ہو کہ اس کے اوپر قرضہ ہے, اس کے قرضے کے مطابق وہ سونا میں محفوظ رکھوں گا کہ جب وہ آئے تو اسے دے دوں اور وہ اپنا سونا ادا کر دے. یہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. اور اس کے بعد اب آپ مجھ سے کئی چیزیں سماعت فرمائیں گے. اس کے سماعت فرمانے سے پہلے اب ذرا سا اس احد پہاڑ کو سمجھیے. حالیہ احد پہاڑ جو ہے وہ لمبائی میں ایک جانب سے تقریباً 7 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے. 7 کلومیٹر اگر آپ یہاں سے اپنی مسجد سے ناپیں تو تقریباً کوئی اس طرف اگر آپ نکل کر جائیں تو سفاری پارک یا اس سے آگے کا رقبہ بن جائے گا. ایسا ہی ہے نا, 7 کلومیٹر اتنا ہی ہوگا, اس سے تھوڑا پیچھے کر لیجئے. 7 کلومیٹر ایک سائیڈ ہے, اور اسی لیے اگر اس کا راؤنڈ میں ایسے چکر لگاتے ہیں تو تقریباً 15 کلومیٹر بن جاتا ہے پورا. اگر آپ چکر لگائیں 15 کلومیٹر کا چکر ہے اس کا. چوڑائی اس کی تقریباً 3 کلومیٹر کی قریب ایک جانب سے بنتی ہے, دوسری جانب سے کم ہے. یہ اس کا رقبہ ہے. لمبائی میں جو اس کا رقبہ ناپ کے ذکر کیا گیا ہے وہ 1033 میٹر, 1033 میٹر. جو اس کا وزن ہے, اصل چیز وزن کی ہے کیونکہ وزن کا اس کا بہت زیادہ ذکر ہوا ہے. اللہ پورے سونے کے اس پہاڑ کو پورے سونے کا بنا کر پیش کر دے. حالیہ جدت نے, ہماری ترقی نے اندازے کے مطابق اس احد پہاڑ کے جو وجود اس کا زمین کے اوپر ہے, جو حصہ اس پہاڑ کا, کیونکہ یہ پہاڑ زمین کے اندر بھی گڑے ہوئے ہوتے ہیں, جو حصہ اس کا زمین کے اوپر نظر آ رہا ہے اس کا ایک اندازے کے مطابق جو وزن ذکر کیا گیا ہے 45 ارب ٹن. 45 ارب ٹن, کلو نہیں, 45 ارب ٹن اس پہاڑ کا وزن ذکر کیا ہے. اب اگر یہ 45 ارب ٹن کے مطابق ایک لم سم آپ کہیں بہت زیادہ ہو گیا, آپ کم کر دیجئے, لیکن اس کے مطابق سونا بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے اور وہ آپ کہتے ہیں کہ میں 3 دن میں اللہ کی راہ میں سارا کا سارا خرچ کر دوں, تو شاید دنیا سے ساری کی ساری غربت ختم ہو جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک محبت کا اظہار تھا اپنا اس پہاڑ کے ساتھ. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو جذبہ, جو سچا جذبہ تھا, میرے جیسا, ہمارا مسلمانوں جیسا جذبہ نہیں, جو ایک سچا جذبہ تھا کہ واقعتاً اگر ایسا ہو تو خرچ کر ڈالیں گے, کیونکہ اللہ کے نبی وسلم کے گھر میں خود ہی ایک دن مل جائے کھانے کو تو کافی ہوتا تھا, پھر کئی دن کے فاقے چل جایا کرتے تھے. یہ تو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں ہمیں بیان کی ہیں کہ یہ اتنا بڑا حجم کے ساتھ اگر کسی کو اجر چاہیے, ثواب چاہیے, تو نامہ اعمال کل آپ کا اور میرا لگے گا نا, تلے گا,
بارگاہ الہی میں ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا، کسی بندے پر ایک ذرے کے برابر بھی رب العالمین ظلم نہیں کرے گا. وہ میزان ترازو عدل قائم ہوگا، اس میں میرے اور آپ کے سارے اعمال کو رب العالمین تولے گا، اور ایک ذرے کی بھی کمی نہیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ایک ذرہ ایک معمولی سا، یہ تو 45 ارب ٹن کی میں بات کر رہا ہوں احد پہاڑ کی، ایک ذرہ بھی اگر ہے تو وہ بھی لا کے تولا جائے گا، وہ چاہے نیکی کی صورت میں ہو چاہے گناہ کی صورت میں ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے من صلی فی جنازۃ یا علی جنازۃ، جو شخص کسی مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے تو اس کو 1 قیرات اجر ملتا ہے. اس کا بعد متاخرین نے کہا کہ آج کے دور میں جو کیرٹ استعمال کرتے ہیں ہم لفظ سونے کے لیے، یہ اس سے ملتا جلتا ورڈ ہے. یہ 1 قیرات اس کو مل گیا، اور ایک آدمی جو اس جنازے کے ساتھ شرکت کر کے اس کے ساتھ اس کی تدفین میں بھی چلا گیا اور تدفین تک اس کے ساتھ رہا، اس کو 1 اور قیرات مل جاتا ہے، 2 قیرات ہو جاتے ہیں. اور اس کی تفسیر ابن ماجہ کی حدیث میں کہ اس قیرات کو بیان فرمایا کہ یہ قیرات جو ہے وہ احد پہاڑ، 1 قیرات جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے. ایک مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھنا اور اس کے ساتھ تدفین میں چلے جانا، آپ کے نامہ اعمال میں اجر کتنا بھر رہا ہے؟ آپ کے تصور سے کئی گنا زیادہ. ٹائم کتنا ہے؟ ہمیں تو بعض اوقات مفت میں موقع ملتا ہے جنازہ پڑھنا. مفت میں سے مراد یہ مسجد میں آئے، نہ نیت تھی نہ پتہ تھا. پتہ ہو تو آدمی کی نیت ہو نا کہ جنازہ بھی پڑھنا ہے. آدمی تو آئے اپنے ویسے ہی، ہم آئے جمعہ پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، پتہ چلا جنازہ موجود ہے. اب کتنا بھی کوئی ضروری، بہت کوئی ایمرجنسی ہو تو الگ بات ہے، لیکن کام سب کے ہی ہوتے ہیں، زندگی تو سبھی کی چل رہی ہے. کبھی ایسا موقع آ جائے تو مسلمان بھائی کے جنازے میں کم از کم شرکت لازمی کرے، اور اگر وقت اجازت دے رہا ہو، کوئی بہت زیادہ کام نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوتا، گھنٹے 2 گھنٹے کی بات ہوتی ہے تدفین میں جانا. لیکن آپ تصور میں لائیے اس مسلمان بھائی کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے اس کے جنازے میں جو دنیا سے جا چکا، اجر کا اندازہ کیجیے. جنازوں میں شرکت، اپنے تعلقات، PR بڑھانا، ہنسی مذاق، تفریح، لطیفے سنانا، جو ہمارا رواج بن چکا ہے جنازوں کے اندر، اللہ ہمیں ان خرافات سے بھی محفوظ رکھے. یہ جنازے عبرت ہوتے ہیں اپنی میت، اپنی تیاری، اپنی آخرت، اپنے اعمال کو تولنے کے لیے. لیکن جو ایک ہمارے لیے تفریح مزاج بن چکا ہے ہمارا کہ جنازہ آگے رکھا ہوتا ہے، پیچھے لوگ اپنے تعلقات نبھا رہے ہوتے ہیں. انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ جنازے بھی اب ہمارے تعلقات میں چلے گئے، دنیا کے کاروبار اور رسم و رواج کی نظر ہو گئے. یہ اللہ کے نبی کا ایک فرمان ہے. دوسرا فرمان اسی انداز کا، اور وہ آپ بارہا وہ حدیث سنتے ہیں. اس روایت میں الفاظ یوں بھی ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی شخص بڑے صدق کے دل کے ساتھ 1 ٹکڑا کھجور کا اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، اسے پالتا ہے، اور اس طرح پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے جانور کے، اونٹنی کے بچے کو پالتا ہے، اور پال کر یربیھا کما یربی احدکم فلوہ، اس کو پوری طرح سے پال کر جب قیامت کے دن بندہ بارگاہ الہی میں پہنچے گا، وہ کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا جو اس نے بارگاہ الہی میں صدق کے دل کے ساتھ خرچ کیا تھا، وہ اس کو احد پہاڑ کی شکل کے اندر اپنے اجر کی صورت میں نظر آئے گا. 45 ارب ٹن، 7 کلومیٹر، 1033 میٹر اس کی لمبائی. یہ ایک چھوٹا سا کھجور کا ٹکڑا بارگاہ الہی میں آپ کے صدق کی، آپ کے اخلاص کی قیمت کیا ہے کہ رب العالمین اسے پال پال کے اس کو کہاں تک، آپ کے آخرت میں پہنچنے تک اس کو کہاں تک پہنچا دیا. ایک ذرے کی بات نہیں ہو رہی. اب یہ کھجور کا ایک ٹکڑا تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ آدمی سوچتا ہے نا کھجور کا ٹکڑا کون دے گا. آج کے دور میں 10 روپے کی ویلیو کیا ہے؟ آدھی روٹی بھی نہیں آتی. روٹی خریدنے جائیں گے تو وہ بھی نہ مل سکے. سیدہ عائشہ نے اسی طرح ایک کھجور دے دی تھی ایک عورت کو. ایک کھجور ہی تھی، مانگنے آئی تھی، ساتھ میں 2 بیٹیاں تھیں. اس پہ ٹکڑے کر کر کے اس ماں نے ٹکڑے کر کے آدھا ٹکڑا اپنی ایک بیٹی کو، آدھا ٹکڑا اپنی ایک بیٹی کو. دوسرے واقعے میں 3 کھجوروں کا تذکرہ ہے جس میں 1 کھجور ایک بیٹی کو، 1 کھجور ایک بیٹی کو، اور پھر تیسری کھجور جو اس نے خود کھانی تھی وہ 1 کھجور جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کے درمیان آدھا آدھا ٹکڑا کر کے دی تھی. انسان کے پاس جو میسر ہو، جب کوئی ضرورت مند نظر آئے اس کے ساتھ سچے دل کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے انسان ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ
ابن قیم کی جو تعبیر ہے بڑی خوبصورت تعبیر ہے. کہتے ہیں اسی حدیث کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے اور اس کو اس طرح پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی ایک اپنے جانور کے بچے کو پالتا ہے. فرمایا یہ صدقہ یہ انسان نہ سوچے کہ کسی مسکین کے ہاتھ میں جا رہا ہے, حقیقت میں صدقہ وہ اللہ کے ہاتھ میں دے رہا ہے, کیونکہ اللہ اسے قبول کرتا ہے اور اللہ اسے پالتا ہے. جب انسان کے ذہن میں تصور آ جائے تو سارے نمود و نمائش کے افکار اور سوچ, دکھانے کی باتیں, ناموری کی باتیں انسان کی ساری ختم ہو جاتی ہیں. پھر انسان کہتا ہے رب العالمین کو دیا ہے, کل قیامت کے دن وہاں اپنے رب سے لوں گا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس پہاڑ کا تذکرہ یوں بھی فرمایا. جب صحابہ اکرام ہنس پڑے تھے, سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, کمزور سے آدمی تھے, درخت پر چڑھے, ان کی پنڈلیاں نمایاں ہوئیں, پیر گھٹنے سے نیچے کا حصہ نظر آیا لوگوں کو, تو لوگ ہنس پڑے. بہت پتلی سی تھیں, ضعیف سے آدمی تھے, پتلی سی پنڈلیاں تھیں, لوگوں کی ہنسی نکل گئی. اور ایسے موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز بڑا نرالا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ تحتیم ہے, اس کو کہتے ہیں کسی اگلے کو توڑ کے رکھ دینا. انسان اپنے جملوں سے, اپنے ہنسی مذاق سے, اپنی تفریح سے, وہ تو انسان اپنی تفریح کر جاتا ہے, انسان اپنے تو مذاق اڑا کے اپنے آپ کو تسلی دے جاتا ہے. جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے اس کے دل پر کیا گزرتی ہے, اس کی کیفیت کیا بنتی ہے, وہ ہم کبھی اس کا اندازہ نہیں کرتے, کیونکہ کبھی بھی ہم چیزوں کو اپنے اوپر رکھ کر سوچتے ہی نہیں ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ ہو تو میرا کیا ہوگا. بس اگلے کا مذاق اڑاؤ, تفریح کرو, محفل کو 4 رنگ دے دو اور خوش ہو کے نکل جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس انداز کی تربیت کرتے تھے کہ کسی بھی انسان کے عیوب پر ہنسی مذاق تفریح یہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. موضوع کو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا کہ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہوتی, کسی کا مذاق اڑانے کی بات نہیں ہوتی, کسی کے منہ سے کوئی غلط جملہ نکل جائے, کیونکہ ہمارا مزاج آج کل اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرما دے, سوشل میڈیا نے ہمارا مزاج ہی ہنسی مذاق اور تفریح کا کر دیا. ہر چیز میں تفریح, ہر چیز کا مذاق, زندگی مذاق بن کے رہ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دیکھ کر تم ہنسے ہو, ان پنڈلیوں کو کمزور سا دیکھ کر, کل قیامت کے دن جب ترازو لگے گا اعمال کا, اور اعمال میں بندے کے اعمال بھی تولے جائیں گے, اس کا صحیفہ بھی تولا جائے گا نیکیوں کا گناہوں کا, اور اس بندے کو بھی تولا جائے گا. فرمایا یہ جو 2 پنڈلیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں میدان احد سے زیادہ بھاری ہوں گی یہ کل قیامت کے دن ترازو میں. 45 ارب ٹن کا ایک اندازہ ذکر کیا گیا ہے اس احد پہاڑ کے وزن کا جو اوپر نظر آ رہا ہے. یہ 2 پنڈلیاں اس سے زیادہ بھاری ہوں گی. بارگاہ الہی میں وزن ہڈیوں کا, گوشت کا, میرے جسے اور جسامت کا نہیں ہے. بارگاہ الہی میں وزن جو ہے وہ انسان کی نیت کا, اس کے صدق کا, اس کی سچائی کا, اس کے اعمال کا, اس کے ساتھ رب کے ساتھ اس نے کتنے محبت اور لگاؤ کے ساتھ کام کیا تھا, اس کا وزن ہوتا ہے. اور یہ صرف عبداللہ ابن مسعود کے لیے پھر نہ ہوا, یہ پھر ہر اس مومن کے لیے ہو سکتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کا اپنا وزن احد پہاڑ سے بڑھ کر ہو. اس کو رب کے ساتھ ایسے ہی سچا ہونا پڑے گا, اس کو ایسی سچائی اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی. جب اس احد پہاڑ کو دیکھیں, ویڈیوز آج کے دور میں موجود ہیں, مدینہ جاتے ہیں, اس کی زیارت مشروع ہے, اس مقبرے پر جانا, وہاں جب جائیں وہاں اس انداز میں دیکھیں تو اپنے آپ کا ذرا موازنہ کریں. اس کے سامنے ایک معمولی سے انسان کی حیثیت میں اس پہاڑ کے دامن میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے اور بارگاہ الہی میں ترازو کے اندر اس سے کئی گنا زیادہ بھاری ہوگا, وہ صرف اس سچائی اور صدق اور اس اخلاص اور متابعت کی بنیاد پر جو اس بندے کے اندر پائی جاتی ہے, اپنے رب کے لیے کتنا وہ مخلص ہے. یہ 2 اس طرح سے بھی بھاری ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ روایت مقبول ہے, بعض اہل علم نے اس روایت پر کلام بھی کیا لیکن روایت مقبول ہے, اہل علم نے اس کو قبول بھی کیا ہے, طبرانی کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ سے فرمایا کہ الا اعلمک بکلمات, میں تمہیں چند کلمات دعا ایک سکھاؤں, اگر تمہارے اوپر احد پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا وہ قرضہ ادا کروا دے گا. 45 ارب ٹن, سمجھیے ذرا سا قرضہ کتنا ہوگا. ہم میں سے بہت سے مقروض بیٹھے ہیں, پریشان حال بیٹھے ہیں, کسی کا پیسہ دینا ہے, کوئی کسی حوالے سے پریشان ہے, تو اگر بندے کی نیت سچی ہو قرضہ لیتے ہوئے تو اللہ اس کی اعانت کرتا ہے حدیث میں. اور اگر اس کی نیت میں قرضہ لیتے ہوئے یہ دینا نہیں ہے تو لقی اللہ وہ سارق, اللہ کے نبی سے فرمان ہے کل اللہ سے ملے گا چور بن کے ملے گا. اس نے لیا قرضہ تھا, نیت ادا کرنے کی نہیں تھی, تھا یہ چور ہے, یہ چور. اس لیے قرضہ لیں کبھی بحالت مجبوری, کوئی
نہیں ہے کوئی راستہ، تو انسان قرضہ لیتا ہے پوری ادائیگی کی نیت کے ساتھ کہ میں ادا کروں گا، اور اس کو کھاتے میں لکھ کر رکھے، کیونکہ سب کچھ معاف ہے، شہید کا بھی سب کچھ معاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر دوبارہ کہا تھا، بندے نے پوچھا سب کچھ معاف ہے، فرمایا سب کچھ معاف ہے، جانے لگا بلایا، فرمایا جبرائیل نے بھی آ کر بتایا سوائے قرضے کے، کہ دنیا سے رخصت ہو جائے سب کچھ نمٹ جاتا ہے سوائے قرضے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کلمات سکھاتا ہوں، ان کلمات کو سیکھو، احد پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا سچائی کے ساتھ پڑھو گے، سچائی کے ساتھ اللہ تمہارا قرضہ ادا کروائے گا۔ کیسے کروائے گا وہ میرا کام تھوڑی ہے، میرے پاس کہاں سے آئیں گے، کون سا ذریعہ بنے گا، کس طریقے سے آئے گا، وہ تو وہ مدبر ہے، رب العالمین وہ ہے، سسٹم وہ چلا رہا ہے، معاملات اس نے سیٹ کرنے، میں نے نہیں کرنے، میں رب نہیں ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں نے چیزیں سیٹ نہیں کرنی، میں نے تو اس رب پر بھروسہ کرنا ہے، اعتماد کرنا ہے، جو میرے پاس وسائل ہیں ان کو میں نے استعمال کرنا ہے، بھروسہ صرف اور صرف رب کی ذات پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا یہ ہے جو ہم سورہ آل عمران کی آیت پڑھتے ہیں، وہ آیت اس دعا کے اندر شامل ہے کہ کہو اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر رحمن الدنیا ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنعہ عن من تشاء ارحمنی رحمتا تغننی بها عن رحمت من سواک۔ تھوڑی سی لمبی دعا ہے، سرچ کریں گے مل جائے گی گوگل پہ آسانی کے ساتھ، کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کو جب انسان اس کی عظمت کا، اس کے وقار کا، اس کی شان، اس کی تعریف کرتا ہے کہ اللہ ساری بادشاہت تیرے آگے ہے، چاہے تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہم مالک الملک، ساری بادشاہیں تیرے آگے کوئی اوقات نہیں رکھتی، تو تؤتی الملک من تشاء، تو وہ ہے جو بادشاہت حکومت دنیا میں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہے دیتا ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے چھین لیتا ہے۔ اور ہم تو یہ دیکھتے رہتے ہیں، پل میں وزیر اعظم، پل میں جیل، پل میں وزیر اعظم، پل میں پھر جیل۔ یہ کھیل تو ہم اپنے ملک میں دہائیوں سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، کیسے اتارتا ہے اور کیسے نوازتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہاں کوئی حساب کتاب، یہاں سے کوئی امریکہ سے سیٹ ہو رہے ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے عزت اسے ہی ملتی ہے، تو جسے عزت دے گا وہی عزت دار ہے، اور جسے تو ذلیل اور رسوا کر دے اسے کون عزت دے سکتا ہے؟ پھر عزت اور ذلت کا مالک، اور یہ پکی بات ہے، کوئی اس میں شک اور شبہ نہیں ہے۔ بیدک الخیر، خیر ساری کی ساری ہی تیرے ہاتھ میں، انک علی کل شیء قدیر، اے رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما، اللہ تو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں رحمان بھی ہے اور دونوں جہان کا رحیم بھی ہے۔ تیرا خاص کرم و فضل ہوگا اپنے ہر بندے پر دنیا میں بھی، اور تیرا خاص کرم ہوگا اپنے خاص مومنین بندوں پر آخرت میں بھی۔ اے اللہ تعطیہما من تشاء وتمنعہ عن من تشاء، یہ دنیا اور آخرت ہے، اس کی رحمتیں ہیں، یہ جس کو تو چاہے دے دیتا ہے اور جس سے چاہے تو چھین لیتا ہے، جس کو چاہے تو روک دے، اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ مجھ پر اپنی ایسی رحمت کر دے، ارحمنی رحمتن، اپنا ایسا کرم کر دے، ایسا فضل کر دے، تغننی بہا عن رحمت من سواک، کہ اللہ میں تیرے علاوہ کسی اور کی طرف، کسی اور کی رحمت کی طرف دیکھوں بھی نہیں، کسی اور کی رحمت سے میرا کوئی تعلق بھی نہ ہو، مجھے غنی کر دے، تیری رحمت مجھے آسرا کہیں سے مخلوق میں نظر نہ آئے، صرف اور صرف تو ہو۔ سیدنا معاذ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی کہ پڑھو گے اللہ احد پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہوگا اللہ تمہارا وہ قرضہ جو ہے وہ ادا کروا دے گا۔ یہ جب انسان تصور اپنے ذہن میں لاتا ہے، بار بار ان چیزوں کو ذہن میں احد پہاڑ کو لا کر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بار بار مثال دی ہے، بار بار مثال دی ہے، اور یہ ایسی مثال نہیں ہے کہ وہ بس ایسے تکے والی مثال ہے، یہ حقیقی مثال ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو رب العالمین ایسا کرے گا، اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اب تک جو میں نے بیان کیا یا حدیث میں بیان ہوا وہ عطائی تھا، مل رہا تھا، عطا ہو رہا تھا۔ دو حدیثیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ جس میں اتنا چھن بھی جاتا ہے بندے سے اور قبول بھی نہیں ہوتا۔ 3 صحابہ کا فتویٰ ہے صحیح مسلم میں، مختلف موقعوں پر ان سے بات ہوئی تقدیر کے مسئلے پر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے بات ہوئی کہ لوگ ہیں تقدیر کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کہ معاملات خود بخود ہو جاتے ہیں، رب کو پہلے سے کچھ نہیں پتہ ہوتا، رب کو پہلے سے پتہ ہے تو بندہ مجبور ہے، پھر حساب و کتاب کس چیز کا، یہ سوالات جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر اور بھی صحابہ نے یہ فتویٰ دیا
کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں احد پہاڑ جتنا سونا دے دے، 45 ارب ٹن سونا ہو، انفقتہ فی سبیل اللہ، اور وہ سارا کا سارا تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. آج تک میں نے جتنا کچھ اپنے آپ پر، اپنے گھر پر اللہ کی راہ میں، میری پوری کل زندگی کی کمائی نچوڑ ملا بھی لوں، میں اپنا کیا اپنے باپ دادا کا بھی ملا لوں، اپنی نسلوں کا ملا لوں، 45 ارب ٹن سونا نہیں بننا. اگر کسی کے پاس ہو اور اس نے خرچ کیا ہو اللہ کی راہ میں، صرف صدقہ دیا ہو، اپنا حساب کتاب اور ہیں. اللہ کی راہ میں اس نے 45 ارب ٹن خرچ کیے ہوں، اور 45 ارب ٹن خرچ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ما قبلہ اللہ منک حتی تؤمن بالقدر، اللہ تعالیٰ تم سے یہ صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا کل قیامت کے دن ترازو میں، کوئی بارگاہ الہی میں اس کی ویلیو نہیں ہوگی جب تک تمہارا تقدیر پر ایمان نہ ہو. کیونکہ اس دور میں یہ تقدیر پر اعتراض شروع ہوئے تھے، اور اسی دور میں صحابہ نے اس، اور متفق علیہ یہ الفاظ کئی ایک صحابہ سے مروی ہیں، صرف ایک آدمی کے نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں تمہارے اس صدقے کو قبول کرے گا، کچھ بھی قبول نہیں کرے گا چاہے اتنا بڑا صدقہ تم خرچ کر دو، جب تک تمہارا تقدیر پر صحیح طریقے سے ایمان نہ ہو. یہ سارے شکوک و شبہات دل سے نکال دیجئے، ورنہ یہ ساری زندگی کی جمع پونجی یہیں کی یہیں برباد ہو جائے گی. کل فجعلناہ ہباء منثورا وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منثورا. اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے کہ ہم ان کے اعمال کے پاس آئیں گے، ان کے عمل کو ہم ذرات بنا کر ہوا میں اڑا کے رکھ دیں گے. یہ بھاری بھاری احد پہاڑ جتنے وزن کے آئے ہوئے ہوں گے اور معمولی سے ذرات کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، وزن کچھ نہیں ہو سکے گا ان کا ترازو کے اندر. اور دوسرا مسئلہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی شخص کتا پالتا ہے، الا کلب زرع او ماشیۃ، یہ مختلف الفاظ ہیں حدیث میں، چوکیداری کے لیے رکھا ہے، اپنی زمینوں کی زرعی زمینوں کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، اپنے دیگر ریوڑ بکریاں جانور ان کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، یہ استثناء ہے. یہ استثناء ہے، اس کے پالنے کی اجازت ہے، اس کے رکھنے کی اجازت ہے، حفاظت کے لیے، چوکیداری کے لیے. شکار کے لیے اس نے پالا ہے، شکاری کتے، اجازت ہے. اس کے علاوہ شوقیہ پالا ہے اپنے گھر میں کتا، شوقیہ کتا اگر اس نے پالا ہوا ہے تو اس کے عمل سے روزانہ قیرات، حتی ينقص من عمل ہی قیرات، اس کی نیکیوں میں سے ہر روز ایک قیرات کو کم کیا جاتا ہے. اور قیرات وہی ہے جو ایک جنازے والی حدیث آپ کو ابھی بیان کی تھی، احد پہاڑ، اس کے ڈیلی اجر میں سے ایک قیرات کو کم کیا جائے گا کہ بیکار فضول اس نے کتے کو پالا ہے. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ بھائی اللہ کی مخلوق ہے، وفادار جانور ہے، پالنے میں حرج کیا ہے؟ اللہ کو کیا پڑی ہمارے معاملات میں مداخلت کرے؟ اگر میں کتا پال لوں تو اللہ کون ہے میرے اجر کو کم کرنے والا؟ یہ سوچ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ کون ہے ہم سے کہنے والا، اللہ کے نبی کو کیا پڑی ہے، میری زندگی میری مرضی. اس کیوں کا جواب تو بہرحال قیامت کے دن ہی بندے کو ملے گا. رب کے سامنے کھڑا ہو کر اگر وہ پوچھ سکے اس وقت رب سے کہ اللہ ایسا کیوں تھا، تو رب اس کو جواب بھی دے گا پھر کیوں تھا. اگر اتنی بندہ ہمت کر پایا تو کر لے کل قیامت کے دن. بندے کے لیے یہاں استسلام ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کو ماننا، ان پر عمل کرنا. جتنی اجازت دی گئی اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے. کتا وفادار جانور تو ہے، لیکن اس کے فائدے سے زیادہ اس کے نقصانات انسان کے جسم کے لیے، اس کی غذا کے لیے، اس کے لیے یہ اذیت دینے والا جانور بن جاتا ہے، کیونکہ اس سے جراثیم کا پھیلاؤ، گندگی کا پھیلاؤ وہ ایک اپنی جگہ پر ہے. تو انسان کو اللہ کے احکامات کو من مان تسلیم کرنا چاہیے. احادیث میں اور بھی زاویوں سے اس احد پہاڑ کو بیان کیا گیا ہے، اور بھی اس کی تفصیلات ہیں. میری کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں تاخیر سے پہنچا تو وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے. تو یہ جو باتیں بیان کی ہیں اس کو صرف آپ کے سامنے اللہ کے نبی نے جو مثال دی تھی، میں نے اس مثال کو جب اس انداز میں دیکھا کہ احادیث کے اندر بار بار احد پہاڑ کا تذکرہ ہے تو اس کا حجم وزن کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. نیت یہی ہے میری اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ جو اعمال اس لیے بیان ہوئے ہیں میں کسی طریقے سے اپنے ترازو کو کل قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو کو بھاری کر سکوں. جہاں ایک ذرہ بھی مجھے فائدہ دے گا وہاں احد پہاڑ کی کیا قیمت ہوگی اس کا آپ اور میں خود اندازہ کر سکتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ وشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد،
رات گزر گئی، آج کا دن ہے، لوگوں نے جس طرح سے اس رات کو منایا، گزارا، اور دن جس طریقے سے گزار رہے ہیں، آپ میں سے اکثر احباب جانتے ہیں اس دن کی تفصیل کو بھی اور اس رات کی تفصیل کو بھی مختلف اوقات میں بیان بھی کی جاتی رہتی ہیں کہ یہ عام دنوں کی طرح ایک دن ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے 13، 14، 15 کا ہر مہینے، وہ تو رکھ لے، لیکن خصوصی 15 تاریخ کے روزے کا اہتمام کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، قابل قبول حدیث سے، بلکہ بعض علم نے موضوع تک کا حکم لگایا کہ یعنی اس حدیث کو حدیث کہنا ہی نہیں چاہیے، جھوٹی باتیں ہیں جو اس دن کے حوالے سے منسوب ہیں۔ بس اتنا لے دے کہ وہ جو مشاحن اور مشرک کی مغفرت کے علاوہ ہر ایک کی مغفرت ہو جاتی ہے، وہ اس کا تعلق صرف اس رات کے ساتھ نہیں ہے، اس رات کے ساتھ بھی بن جائے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، کچھ اہل علم اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، قابل قبول، ورنہ یہ تو ہر وقت کا ہے۔ کسی بھی لمحے اگر بلاوا آ گیا یا جب بھی اعمال پیش ہوتے ہیں تو مشرک کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا، اور مشاہین کے عمل کو بھی، جس کے دل میں کینہ، بغض، نفرت بھری ہوئی ہوتی ہے، اس کا دل نفرتوں سے جب بھرا ہوا ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، دونوں چیزیں آ گئیں۔ حقوق اللہ کے اعتبار سے شرک ہے، حقوق العباد کے اعتبار سے لوگوں کے لیے، لوگوں کی ترقی سے چلتا ہے، نفرت کرتا ہے، کڑتا ہے، اپنے دلوں کے اندر نفرتیں بٹھا کر بیٹھا ہے، تو وہ تو اعمال معلق ہو جاتے ہیں، روک دیے جاتے ہیں، اللہ کی مغفرت نہیں حاصل ہوتی۔ یہ ہر وقت جب بھی اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں، پیر اور جمعرات کو معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اپنے دل کو صاف کیجیے۔ خرافات، بدعات میں پڑھنے کے بعد مصیبت یہی ہوتی ہے جو کئی ایک اہل علم ذکر کرتے آئے ہیں کہ بدعت کی سزا یہ ہوتی ہے، اللہ سنت کو اٹھا لیتا ہے۔ جب بدعت آتی ہے تو سنت ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم اس خرافات میں پڑھتے ہیں تو اصل حقیقی جو روح ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے، اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ حقیقی جو سبق ہوتا ہے اس کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ اپنے دلوں کو صاف ہمیشہ رکھیے۔ شرک سے بچنے کے لیے انسان ایسے بھاگے جیسے کسی طاعون کے مرض کو دیکھ کر بھاگتا ہے، مریض کو دیکھ کر بھاگتا ہے، یہ مرض مجھے لگ جائے گا، میں مر جاؤں گا۔ شرک سے ایسی بیزاری ہو، انسان کو نفرت ہو، اور کھلے عام نفرت ہو، کوئی دبنے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے دل کو بس صاف رکھنے کی انسان کوشش کرے۔ بار بار یہ چیزیں آتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں خیالات آتے ہیں، لوگوں کے ہر ایک کے دل میں آتے ہیں، انسان ہے، شیطان ڈالتا ہے، وخلق الانسان ضعیف ہے۔ اپنے دل کو صاف رکھیے، کوشش کیجئے جتنا صاف ہو سکے، جتنی صفائی ہو سکے، تاکہ رب سے جب میں ملوں تو یہ دل صاف ہو، اور یہ دل صاف ہو گیا تو بارگاہ الہی میں کامیابی اسی سلامتی والے دل کے ساتھ ہے کہ جو رب کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہی بارگاہ الہی میں بخشا جائے گا۔